اذان سے پہلے صلاۃ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، یہ کس نے فکس کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جنازے کے دوسری تکبیر میں پڑھتے ہیں، یہ کس نے فکس کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نہیں؟ ایسے ہی جب ہم دعا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ یہ کس نے فکس کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ اس کلپ میں سن رہے تھے جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہوا۔ تو اب آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اذان سے پہلے و بعد درود پاک پڑھنا کیسا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جیسا وہ کہتے ہیں ویسے کہو، ثم صلوا علیہ، اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو، فإنہا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، یعنی مقام وسیلہ، مقام شفاعت کی دعا کرو۔ اور اس کے بارے میں فرمایا، فإنہا منزلۃ فی الجنہ، وہ جنت میں ایک منزل ہے اور مجھے امید ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا مجھے امید ہے یقین کا درجہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں وہ بندہ ہوں جسے وہ مقام دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ تو جو اس طرح کرے گا حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے شفاعت ہے۔ شفاعت واجب قرار دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جب مؤذن کو اذان کہتے سننے کے بعد ہمیں بھی کلمات کو دہرانے کا حکم ہے اور درود پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے مقام وسیلہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وعدہ فرما دیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو ہمارے نہ پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حاجت ہے، تو جب ہم کو حاجت ہے تو مؤذن کو بھی ضرور حاجت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اذان کے بعد یہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے، اذان سے پہلے آپ کو مسئلہ ہے، جبکہ واجب کے طور پر نہیں، فرض کے طور پر نہیں، برکت کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنا اور اذان سے پہلے درود پاک برکت کے لیے پڑھنا کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اذان کے بعد تو صراحت ہے، استحباب کے طور پر بھی، یعنی برکت کے لیے بھی پڑھنا یہ آپ کے نزدیک بدعت ہے۔ تو ایسا کریں نا، حدیث کی روشنی میں آپ اذان کے بعد شروع کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کر کے دیکھیں، اگر یہ بھی نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ خالی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو شریعت میں جس کا حکم ہے وہی کریں گے، جیسے اتحاد میں پڑھنا، دعا سے پہلے پڑھنا، یہ کیا شریعت نہیں ہے؟ یہ بھی تو شریعت ہے۔ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیجئے عمل، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نہیں کریں گے، اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ درود پاک ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں بغض رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔